اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل کے سائنسی دور میں اس چیز کو، جادو کو یا ان سب چیزوں کو فکشن کا نام دیا جاتا ہے، اور ٹائم کے حساب سے کہا جاتا ہے کہ اتنے کم عرصے میں اتنی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ بھی ایک فکشن ہے۔ اس طرح سے سب کو ڈیولپ کیا گیا چند سالوں میں۔ سر، جو ایک میرا یہ سوال ہے، دوسرا یہ سوال ہے کہ یہ چیزیں لوگوں کو نظر آتی ہیں، چڑیلیں، بھوت، یہ وہ سارا کچھ، تو کیا یہ اسی شیطان کی ایک شکل ہوتی ہیں اور ان کی آخرت میں ان کا بھی کوئی حصہ شیئر ویسے تو موجود نہیں ہے جیسے آپ نے فرمایا، تو ان کے لیے جو سزا رکھی گئی ہے جو اس طرح کے کام کرنے والوں کے لیے، کیا وہ دنیا میں بھی رکھی گئی ہے؟ اگر ان کو کوئی انسان دینی تو سزا اللہ تعالیٰ نے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کے انسان کے ہاتھوں اس کو سزا دلوائے تو کیا یہ جائز ہے؟ اصل میں یہ دو تین سوال آپ نے گڈ مڈ کر دیے۔ ایک بات تو یہ سمجھیے کہ جنات جو ہیں جن کا آپ نے ابھی ریفرنس دیا، ان کے لیے بھی رسول مبعوث کیے گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے تمہیں مبعوث کیا تمام جن و انس کے لیے۔ تو جب رسول مبعوث کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو تبلیغ جاری ہے، ان کو دعوت دین دی جا رہی ہے، وہ اپنا مذہب بدل سکتے ہیں، اپنی درستگی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ان کو تبلیغ کی۔ قرآن حکیم میں مسجد جن بھی وہاں موجود ہے جہاں جنات کی جماعت ہوتی تھی، اور مدینہ منورہ میں ایک احاطہ ہے پورا جہاں ایک زمانے میں آپ نے ان کو تبلیغ فرمائی تھی، وہاں کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوتی۔ جو مہذب ملک ہیں یا جن کے ہاں کوئی سسٹم موجود ہے، وہ اگر آپ کو دکھ دے رہا ہے بندہ کسی جنات کی ہیلپ سے، سپورٹ سے، ان کی کوآرڈینیشن، کوآپریشن سے، تو آپ کے لیے سزا کے طریقے موجود ہیں۔ کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی کا رائٹ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں کسی بھی ڈھنگ سے، تو آپ انسان کو جب دکھ دے رہے ہیں کسی بھی معاشرے میں رہنے والے کو، تو سزا تو آپ کا مقدر ہے، ملنی چاہیے۔ اگر ہم نہیں دے پا رہے تو ہمارے یہاں کوئی سسٹم اس کے لیے پراپرلی نہیں ڈیزائن کیا گیا، تو یہ ہمارے معاشرے اور ہماری حکومت کی ناکامی ہے۔ ہونا ضرور چاہیے، کیونکہ آپ کسی کو کوئی بھی دکھ دے سکتے ہیں، تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو اس کی سزا تو آپ کو ملنی چاہیے۔ جہاں تک ویسٹ کی بات ہے، میں گیا ہوں ویسٹ، میں نے بہت دیکھا ہے، وہاں جنات وغیرہ بے شمار ہیں، بے انداز ہیں۔ میں بلکہ میرا سعودیہ میں جانے کا اتفاق ہوا اور میری عقل حیران رہ گئی۔ ایسی بلڈنگیں مجھے دکھائی گئی، اسکولوں کی ہیں اور ادارے ہیں، کہ جن کو گورنمنٹ نے سیل کر دیا بائی آرڈر کہ یہ بلڈنگوں پہ جنات قابض ہو گئے ہیں، اس کو خالی نہیں کرتے، انسانوں کو نقصان پہنچائیں گے، کوئی آدمی ان میں انٹر نہ ہو۔ جدہ میں نے دیکھی، اور میرے لیے بڑی یہ ایک نیا علم تھا اور نئی بات تھی۔ تو یہ تو فیس کرنی پڑتی ہے معاشرے میں ایسی خامیاں، اور ہیں۔ اگر آپ لوگ اویئر ہوں، جس طرح میں نے آپ کو ابھی یہ بات کی ہے کہ تعوذ پڑھتے رہیں، اور جب اس کے باوجود بھی اللہ آپ کو اپنی پناہ میں نہ لے تو اس سے کثرت سے معافی مانگے، اگر یہ طریقے آپ اڈاپٹ کر لیں تو کچھ بھی آپ کا نقصان نہیں ہوا۔ فکشن کے حوالے سے آپ سائنس میں یہ جو سائنس ہے نا جی، سائنس تو آگے بڑھتی جائے گی۔ سائنس فکشن کیا نہیں ہے، سائنس ایک سچ ہے، ایک حقیقت ہے سب جستجو خداوند ہی۔ کیونکہ جو کام ہمیں کرنا تھا، اللہ نے جب خلیفۃ الارض ہمیں بنایا تھا اور غور و فکر کی دعوت دی تھی، ہماری بدنصیبی ہے کہ دین کے اس شعبے میں ہمارے ہاں بہت تشنگی ہے، اور ہمارے ہاں اس پہ بہت شروع میں تو کام کیا گیا، 700-800 صدی پہلے، اس سے بعد کوئی کام اس پہ نہیں ہوا۔ تو وہ اللہ نے ان کو توفیق دے دی، اہل مغرب کو، کہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں اللہ کی سنت کے حوالے سے موڈیفائی کر کے ان میں کسی نہ کسی شکل سے آپ کو، معاشرے کو دے رہے ہیں،
اور اگر آپ نے علم کا اسی طرح پاسداری شروع کر دی اور غور و فکر شروع کر دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ آپ کو بھی نہ نوازے اور آپ سے بھی نئے علم لوگوں کو علم نافع نہ پہنچے، ضرور پہنچیں گے، صرف وہ تب ہوگا جب آپ قرآن کو ثواب کے لیے نہیں پڑھیں گے، جب آپ قرآن کو کتاب حکمت اور کتاب ہدایت سمجھ لیں گے اور اس کے ایک ایک اس پہلو پر جہاں جہاں پروردگار عالم نے آپ کو عقل والوں کے لیے نشانی ہے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے اور غور و فکر کی دعوت دی ہے، جہاں جہاں اس نے دعوت دی ہے آپ اس پر رک جائیں گے، سٹینڈ کریں گے، محنت کریں گے، جستجو کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ سے بھی سائنس کے وہی کمالات سامنے نہ آنا شروع ہو جائیں، کیونکہ اللہ جو ہے وہ کسی کا مخصوص نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے، اور رب العالمین ہونا اس کا ایک پرومس ہے اپنی ساری مخلوق سے کہ میں تمہارا سب کا پالنے والا ہوں۔ تو جب اللہ سب کا پالنے والا ہے، جو بھی غور و فکر کرے گا اور محنت کرے گا اس کا معاوضہ اللہ ضرور دے گا۔ جو اس کو نہیں مان رہا، جو اس کا شریک ٹھہرا رہا ہے، اس معاملے میں اللہ اس کو بھی دے گا، کیونکہ اس کا سب سے وعدہ ہے، صرف ماننے والوں سے وعدہ نہیں ہے۔ تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس کو فکشن سمجھیں اور ان طرح کی باتوں میں الجھیں، غور و فکر شروع کر دیں اپنی اپنی سطح پر، اپنے اپنے شعبہ زندگی میں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ بھی اتنے ہی کامیاب نہ ہوں جتنا کہ آج مغرب ہے، اس سائنسی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے۔ باقی تو کامیابیوں کے اور بھی بہت سے زاویے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بہت سی چیزوں میں ناکام بھی ہو۔